فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات بھیج دیں محمد والا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم تو جانتے ہی ہو تلبیس کہتے ہیں کسی چیز کی صورت کے بدلنے کو، کسی چیز میں کسی چیز کے ملا دینے کو، اڈلٹریشن، ملاوٹ، یا کسی چیز کو دوسری چیز سے ملا جلا کے املگمیٹ کر کے پیش کرنا، ملا جلا کے دو چیزوں کو پیش کرنا، اس کو تلبیس کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی شکل کو، صورت کو بدل دینا، یا اس کے اندر دو چیزوں کو اس طرح آپس میں ملا دینا کہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہے کہ یہ ہے، اس چیز کو عربی زبان میں تلبیس کہتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، یعنی کچھ باطل سے لے لیا، کچھ حق سے لے لیا، ملا جلا کے رکھ دیا، اوپر اوپر حق کو لگایا، نیچے نیچے باطل کو لگایا، پیش کر دیا۔ یہ نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ جو حق بات ہے وہ کہو، کھل کے کہو کہ یہ حق ہے، حق کو چھپاؤ نہیں، کنسیل نہ کرو حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو سب جانتے ہی ہو۔ عزیزان گرامی، یہ آیت اپنے الفاظ کے ساتھ جو مطلب بتا رہی ہے، اس میں چند باتیں بہت نمایاں ہو کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت کا خطاب جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہے، جاہلوں سے نہیں ہے۔
جو ایسے سمجھدار لوگ ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور کوئی بات چھپائی کیسے جاتی ہے، اور آخر میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ دھوکے میں یہ کام کر رہے ہو، یہ جانتے ہو کہ یہ سونا ہے اور یہ پیتل ہے اور یہ مہنگا ملتا ہے اور یہ سستا ملتا ہے، دونوں کو ملا کے سونے کے بھاؤ بیچ لیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. تو جو جانتا نہ ہو اس سے کہنا بیکار ہے نا، وہ یہ کام کر بھی نہیں پائے گا. جو جانتا ہے وہی یہ کام کر پائے گا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں سے اس کا تخاطب ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہے یہ آیت، بے پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کبھی حق و باطل کو نہ ملایا گیا ہوتا اور کبھی حق کو نہ چھپایا گیا ہوتا تو قرآن مجید کبھی یہ بات کہتا بھی نہ. اس بات کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں یہ حرکت ہوتی آئی ہے کہ حق کو باطل سے ملا کے پیش کیا گیا ہے یا حق کو چھپایا گیا ہے. اس لیے قرآن مجید یہ بات سمجھا رہا ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 محرم جو گزرے اس کے اندر میں نے اپنے موضوع بیان کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور شاید آپ نے اس تبدیلی کو محسوس بھی کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقرر ہو، ذاکر ہو، شاعر ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ اپنے زمانے کے حالات سے آنکھیں بند کر لے. جو اس کا ماحول ہوگا، جو اس کے زمانے کے حالات ہوں گے، اس کا اثر اس کی تقریروں پر، اس کی تحریروں پر، اس کے شعر پر لازمی طور پر پڑے گا. گزشتہ 3 سال سے دنیا میں جو حالات بنے ہیں اور جس طریقے سے اسلام کا نام بار بار بیچ میں آ رہا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے دماغ کو ادھر نہ جانے دوں یا اپنی تقریروں میں ان اثرات کو نہ آنے دوں جو حالات اور ماحول کی وجہ سے بن رہے ہیں. لہذا سن 2002 کے محرم میں میرا موضوع اسلام اور دہشت گردی تھا. سن 2003 کے محرم میں جو گزشتہ سال محرم گزرا، میرا موضوع اسلام اور جہاد تھا. اور اس سال کے محرم میں میرا موضوع اسلام اور سیاست. یہ سال میں آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی عرض کروں گا اور اس عشرہ مجالس میں مجھے جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اور سیاست کیا ہے. مذہب اور سیاست. تو مذہب کس چیز کو کہتے ہیں، مذہب کس چیز کا نام ہے، مذہب کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور سیاست کیا ہے، سیاست کس چیز کا نام ہے، سیاست کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور کس طریقے سے لوگ مذہب میں سیاست کو ملاتے ہیں، سیاست کی آمیزش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو گڑبڑیں پیدا ہوتی ہیں، جو مذہب کے تعلق سے لوگوں کے دل میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں،
جو مذہب کا الزام آتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس اشرے میں زیر بحث آئیں گی، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، اور میری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک بھی دنیا میں ہو، وہاں تک لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کہیں وہ جس چیز کو مذہب سمجھ کے اعتراض کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ مذہب کے کپڑے پہنے ہوئے سیاست کھڑی ہے۔ مذہب کا لباس پہن کے اور مذہبی رہنماؤں کا لباس پہن کے کہیں سیاست تو نہیں آ گئی ہے سامنے؟ جس کو آپ مذہب سمجھ کے اس کو برا مان رہے ہیں، یا اس سے بددل ہو رہے ہیں، یا اس سے ڈس سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں، یا اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اعتراض کرنے سے پہلے، بددل ہونے سے پہلے، اس سے ڈس سیٹسفائیڈ ہونے سے پہلے آپ یہ غور کر لیں اچھی طرح کہ واقعاً یہ مذہب ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سیاست ہے جس کو ہم مذہب سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، نہ صرف اسلام بلکہ تمام مذہب کی، ہر مذہب کی یہ تاریخ رہی ہے کہ سیاست نے اس کو خراب کیا ہے اور بگاڑا ہے۔ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، ہر مذہب کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ سیاست نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مذہب کے چہرے کا جو حسن ہے، جو بیوٹی ہے، جو اس کے اندر چارم ہے، جو کشش ہے، وہ ختم ہو گئی، اور بجائے اس کے کہ لوگ اس کی طرف کھینچتے، اس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کے، اس کی کشش اور اس کے چارم اور اس کے اٹریکشن کو دیکھ کے لوگ اس سے دور بھاگنے لگے اور اس سے بگڑنے لگے اور اس سے نفرت کرنے لگے۔ یہ انالیسس، یہ تجزیہ، اس بات کی تحقیق، اس بات کی ریسرچ ہر آدمی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ خود اس پر غور کیجئے، اپنے بچوں سے کہیے کہ اس بات پر غور کریں، ان نوجوان لڑکوں سے کہیے جو آپ کے کانٹیکٹ میں آتے ہوں کہ اس بات پر غور کرو کہ مذہب کیا ہے اور سیاست کیا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ سیاست مذہب کو اپنے غلط مقاصد میں استعمال کر رہی ہے مذہب کا نام دے کے۔ اس لیے کہ مذہب میں کشش ہوتی ہے، کشش سمجھے آپ، اٹریکشن۔ مذہب میں اٹریکشن ہوتا ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، سیاست میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے 23 برس میں سارے عرب کو مسلمان کر لیا تھا، تلوار وغیرہ زیادہ نہیں چلی، گردنیں زیادہ نہیں کٹیں، خون بہت نہیں بہے۔ پورا وہ ریولوشن جو رسول اللہ لائے، اس کے اندر مرنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے، مسلمان اور کافر دونوں ملا کے۔ تو 1000 سے بھی کم انسانی جانوں کو ضائع کر کے اگر پورے عرب کے جزیرہ نما کو، پینسولا کو مسلمان کر لیا، اور ان کی بری عادتیں، بری خصلتیں، برے رسم و رواج، برے تصورات اور غلط طور طریقے جو تھے ان کو بدلوا دیا،
اور 23 برس کی مختصر سی مدت میں بدلوا دیا، تو یہ کون چیز تھی جس نے بدلوایا؟ وہ تھا مذہب، ریلیجن، دھرم، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، خود بخود کھینچے چلے آ رہے تھے، خود بخود کھینچے چلے آ رہے تھے۔ مذہب میں کشش ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ آیت آپ کو زبانی یاد ہوگی، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے 90% لوگوں کو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یعنی جیسے فوجیں، تو فوج میں بھیڑ ہوتی ہے نا، فوج در فوج داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی فوج 2-3 آدمیوں کا نام فوج تھوڑی ہوتا ہے۔ فوج کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو فوج کب کہی جاتی ہے؟ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 500 ہیں، تو فوج ہے 3 آدمی کھڑے ہیں تو یہ تھوڑی کہیں گے فوج کھڑی ہے، یہ 10 آدمی کھڑے ہیں تو یہ تھوڑی کہیں گے فوج کھڑی ہے۔ بھیڑ ہوتی ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جبھی لفظ فوج استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یعنی بھیڑ چلی آ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے، اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے۔ تو یہ کہے میں داخل ہونے کے لیے، حکومت میں داخل ہونے کے لیے نہیں، سیاست میں داخل ہونے کے لیے نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے۔ یدخلون فی دین اللہ، لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، دین خدا میں داخل ہونے کے لیے فوج در فوج چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک طرف دین میں یہ کشش ہے کہ جو فوج در فوج اس کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جب دین سیاست بن جائے اور بینر دین کا لگا رہے، اندر سب کچھ سیاست آ جائے، تو ہندوستان میں 900 برس بھی حکومت کرنے کے بعد اسلام سروائیو نہ کر پائے، اور اپنے پیچھے کچھ شکوے، کچھ شکایتیں، کچھ رنج، کچھ غلط فہمیاں، کچھ ناراضگیاں چھوڑ کے چلا جائے۔ اب غور کر رہے ہیں میری بات کو؟ 23 برس میں پورا عرب مسلمان ہو جائے، 900 برس میں ہندوستان نہ مسلمان ہو پائے بلکہ شکوے شکایتیں رہ جائیں، تو کیا وجہ ہے جو دوا وہاں فائدہ کر رہی تھی اس نے یہاں فائدہ نہیں کیا؟ جو دوا وہاں پلائی گئی تو سب اچھے ہو گئے، یہاں پلائی گئی تو اور بیمار ہو گئے۔ کہنے لگے دوا پینے سے پہلے کم سے کم چلتے پھرتے تو تھے، اب تو بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ سمجھے آپ یہ کیا راز ہے؟ ایک ہی دوا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مال بدل گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر جو پلائی گئی ہو وہ اصلی دوا ہو اور ادھر جو پلائی گئی ہو وہ شیشی وہی ہو، لیول وہی ہو، مگر مال بدل گیا ہو۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں سیاست نے بہت کھیل کھیلے اور مذہب کو برباد کیا۔ آج میرا اپنا خیال یہ ہو سکتا ہے، میرا خیال غلط ہو، میں کسی پر نہ زبردستی کرتا ہوں، نہ اپنا عقیدہ و اپنا نظریہ کسی پر ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہوں، زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کو آج کے دور میں دوسروں پر الزام رکھنے سے پہلے اپنے گھر کی تلاشی لے لینا چاہیے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی گڑبڑ مال نہیں ہے۔
محض یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام دشمن ہیں، وہ اسلام دشمن ہیں، مسلم دشمن طاقتیں یہ کر رہی ہیں، مسلم دشمن طاقتیں وہ کر رہی ہیں، فلاں اسلام دشمنی میں یہ کر رہا ہے، فلاں اسلام دشمنی میں یہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا خیال بالکل درست ہو کہ لوگ اسلام کے دشمن ہو رہے ہیں، لہذا مختلف سپر پاورز اور مختلف لوگ دنیا میں بسنے والے بڑی بڑی قومیں اسلام دشمن جذبات کے تحت مسلمانوں کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں، یہ میں مانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، بالکل بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اور ہوگا ایسا، مجھے انکار نہیں ہے اس سے۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دبی زبان اتنا کہہ دوں کہ سارے پڑوسی آپ کے خلاف ہیں، تو 1400 برس سے آپ ان کے پڑوسی ہیں، تو آپ نے محبت بوئی ہے کہ عداوت بوئی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایزی ایکسکیوز ہے کہ صاحب ہماری دشمنی میں لوگ یہ کر رہے ہیں، ہماری دشمنی میں لوگ یہ کر رہے ہیں، فلاں اسلام دشمن ہے، فلاں اسلام دشمن ہے، فلاں اسلام دشمن ہے۔ ہوگا، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، مگر کبھی ٹھنڈے دل سے یہ بھی غور کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی، میں تو زندگی سے مجلسیں پڑھتا ہوں اور زندگی کا تجربہ ہی میرے بیان کا سارا میٹر ہوتا ہے اور تو کچھ ہوتا نہیں۔ میں تو یہ دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ہر چیز دیکھنے کی کوشش حتی الامکان کی، تو میں نے دیکھا کہ اکثر جاہل اور بدتمیز بچوں کی مائیں جو بڑے شریر، چور، گالیاں بکنے والے، اسکول سے بھاگنے والے ہوتے ہیں، ان بچوں کی جاہل مائیں، پڑھی لکھی مائیں نہیں، جاہل مائیں اکثر و بیشتر یہ کہتی ملی کہ سب ہمارے بھیا کے دشمن ہیں، سب ہمارے بھیا کے دشمن ہیں، وہ اپنے لڑکے کی خطا کبھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، سب ہمارے بھیا کے دشمن ہیں، اس لیے بھیا کے سب پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فلاں نے چوری کا الزام لگا دیا، ہمارا بھیا کہاں ایسا، فلاں نے گالیاں بکنے کا الزام لگا دیا، ہمارا بھیا کہاں ایسا، فلاں نے یہ کہہ دیا کہ اس نے ڈھیلا مار دیا، بھلا ہمارا بھیا کہاں ایسا، فلاں نے کہہ دیا وہ اسکول سے بھاگتا ہے، بھلا ایسا کہاں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طول تاریخ میں آپ نے کون سا ایسا تیر مار لیا ہے دنیا میں جو دنیا آپ کی دشمن ہو رہی ہے؟ کبھی سوچیے، آپ بگڑ نہ جائیے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی سچی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں۔ آپ پہلے اپنی پوزیشن دیکھیے دنیا میں کیا ہے، اور سوچیے آپ کہ آپ اس نتیجے کیسے پہنچ گئے۔ کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کے علم کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سرداری کو، آپ کی سربلندی کو کھا گئی؟ کون سی چیز تھی ایسی؟ کیا ہو گیا ایک دم سے جو ساری دنیا میں ہم نکو بنے میں گھوم رہے ہیں؟ اپنی محفل میں بیٹھ کے آپ جتنا چاہے خوش ہو لیجئے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ مجرم بنے کھڑے ہیں، کہیں آپ سے مطالبہ ہے کہ ہاتھوں کے نشان دیجئے، کہیں پیروں کے انگوٹھوں کے نشان دیجئے۔ کیا پوزیشن ہے آپ؟ یہاں بیٹھ کے اس میں سب آپ بیٹھے ہیں، جتنا چاہے میں آپ کی تعریف کر دوں، آپ جتنے چاہے نعرے لگا لیجئے، خوش ہو جائیے۔ یہاں سے باہر نکل کے جائیے، تھوڑی دور کی دیکھیے کیا قیمت ہے آپ کو۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایسے ہی خوش ہونا ہے تو گھر میں ایک تخت بچھا کے بیٹھ جائیے کہ یہ ہم اکبر بادشاہ ہیں،
اور شاد ہو لیجیے. اور لال قلعہ بھی ہمارا ہے، اور آگرہ بھی ہمارا، اور دلی بھی ہمارا. وہاں تک ہماری حکومت ہے، ہماری فوجیں ٹہل رہی ہیں پورے ہندوستان میں، اور ہمارے ہاتھی جھوم رہے ہیں. اب خوش ہو لی. اگر اسی میں غم غلط ہوتا ہے اور اسی میں خوشی ملتی ہے تو بسم اللہ. ورنہ آپ کو انالیسس کرنا پڑے گی، تو آپ کو تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں کے اوپر گڑبڑ ہوئی ہے اور کہاں کہاں کے اوپر معاملے خراب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بگڑے. اس لیے کہ سیاست جو ہے وہ ہمیشہ اپنا مطلب نکالنا جانتی ہے. اس کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ درست کیا ہے اور نادرست کیا ہے. صرف اور صرف اور صرف ایک چیز ہے، ہمارا فائدہ کس میں ہے وہ بتاؤ. یہ اس کا نام سیاست. ہمارا فائدہ کس میں یہ بتائیے آپ. جس میں ہو وہ کام کیا جائے گا. وہی سچ ہے، وہی حق ہے، وہی درست ہے، وہی دین ہے، وہی ایمان ہے. سب کچھ وہ ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے. تو سیاست کا ایک ہی اصول ہے، 10-20 اصول اس کے نہیں ہے، صرف ایک اصول ہے کہ ہمارا فائدہ کہے میں ہے. مذہب جو ہے وہ اصول زندگی کے ایک مجموعے کا نام ہے. فرمایا ہم نے مذہب اصول زندگی کے ایک مجموعے کا نام ہے، اور سیاست جو ہے وہ بالکل ان تمام چیزوں سے آزاد ہے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ سیاست کیا ہے اور مذہب کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے. مذہب انسان کو، اب سنیے گا توجہ سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، مذہب انسان کو انسان بنانے کا ایک الہی فارمولہ ہے. مذہب، ریلیجن، دھرم کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے مذہب اور کیوں آیا ہے مذہب دنیا میں؟ اس کا یوز کیا ہے؟ اس کے نام الگ الگ ہوں، چیز ایک ہی ہے. چاہے مذہب کہیے، چاہے دین کہیے، انگریزی میں ریلیجن کہیے، ہندی میں دھرم کہیے. زبان کے حساب سے لفظیں بدلیں گی، اس کی اسپرٹ نہیں بدلے گی، وہ ایک ہی رہے گی. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی فلسفی میاں یہ ہے کہ اللہ نے، جس نے کریٹ کیا ہے اس پوری کائنات کو، جس نے بنایا ہے اسے، یہ جس نے بنایا ہے اس یونیورس کو، اس پوری دنیا کو، اس پوری کائنات کو، اس نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے. اور اس دنیا کا اصلی باشندہ اور مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. جس طریقے سے کہ ایک کالج بنتا ہے، ایک یونیورسٹی بنتی ہے، ایک مدرسہ بنتا ہے، تو مدرسہ، کالج، یونیورسٹی کس کے لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ لڑکے اس میں پڑھیں، جہالت دور ہو اور علم پھیلے. دیکھیے اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، مدرسوں کے بنائے جانے کا ریزن کیا ہے؟ یہ سوچئے کیوں بنتے ہیں؟ بھائی ہر کام کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں. جو بھی آدمی کرتا ہے، جو بھی کوئی کرتا ہے، باعقل شعور والا انسان دیوانے کی بات میں نہیں کرتا. عقل مند آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے. تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز جو بنتی ہیں، مدرسے جو بنتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو بنتے ہیں، وہ کاہے کے لیے بنتے ہیں؟
اس لیے بنتے ہیں کہ انسان میں جہالت پائی جاتی ہے. تو یہ مدرسے، یہ کالج، یہ یونیورسٹیز، یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ انسان سے جہالت کے اندھیرے کو دور کریں اور ان کے دماغ میں علم کی روشنی پیدا کریں تاکہ جہالت ان کو برا انسان نہ بنا دے، علم ان کو اچھا انسان بنائے. یہ مقصد ہے نا اس کا، اس لیے بنتے ہیں. اب جب ایک کالج بنے گا، جب ایک اسکول بنے گا، جب ایک یونیورسٹی بنے گی تو بلڈنگ بھی بنے گی، فرنیچر بھی بنے گا، دروازے بھی لگیں گے، پنکھے بھی لگیں گے، بجلی بھی لگے گی، لیب بھی درست کی جائے گی، سب چیزیں ہوں گی اس کے اندر، لائبریری بھی ہوگی. تو یہ سب کچھ جو ہوگا اس کے اندر مطلوب و مقصود یہ سب چیزیں نہیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں اور ان فیسلٹیز کے ساتھ لڑکے آن کے پڑھیں. نتیجہ یہ ہے کہ کسی ٹیچر کا اپائنٹمنٹ کالج کی میز کرسیوں کے لیے نہیں ہوگا. امتحان کبھی کالج کے دیواروں، دروازوں، کمروں کا نہیں ہوگا. سمجھیے بات. امتحان ہمیشہ لڑکوں کا ہوگا. مقصود یہ ہے کہ لڑکے آن کے اس میں پڑھیں. اب یہ کہ ان کے پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے کہاں، تو کرسی بھی چاہیے ہو، ڈیسک بھی چاہیے ہے، اور قلم بھی چاہیے ہے، اور چھت بھی چاہیے ان کے سر کے اوپر، اور دروازے بھی چاہیے ہیں کہ سردی میں ہوا نہ آئے اور گرمی میں دھوپ نہ آئے اور پانی برستے میں بھیگ نہ جائیں. اور ان کو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، تو سب کچھ چاہیے، تو سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا. مگر مقصد یہ سب کچھ پرووائڈ کرنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اسی طریقے سے اللہ نے جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا، اس کائنات کا سردار بنا کے، اشرف المخلوقات بنا کے، تو پوری کائنات کو سجا. یہ کائنات جو سجی گئی یہ انسان کے لیے سجی گئی. لیکن جتنے ٹیچر آئیں گے وہ دیواروں، پاکھوں، میز کرسیوں کے لیے نہیں آئیں گے، وہ اسٹوڈنٹ کے لیے آئیں گے. جتنی کتابیں آئیں گی وہ ان کے لیے نہیں آئیں گی کہ کرسیاں یہ کتابیں پڑھیں گی اور میزیں وہ کتابیں پڑھیں گی، بلکہ وہ طالب علموں کے واسطے آئیں گی. اسی لیے اس دنیا کے مدرسے میں اللہ نے 1,24,000 بھیجے، مگر ایک نبی بتا دیجئے جو جانوروں کے لیے آیا ہو. ایک کوئی پیغمبر 1,24,000 بتائیے جنہوں نے آن کے فرمایا ہو کہ بھائی میں تو جانوروں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. کوئی ایک نبی نے یہ فرمایا ہو کہ بھائی میں تو ذرا پہاڑوں کو ٹھیک کرنے اور سب میدانوں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. کسی نے کہا ہو کہ میں چاند تاروں کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ان کا حساب کتاب ذرا سیٹ ہو. پورے 1,24,000 انسان کے لیے آئے. جتنے نبی آئے سب انسان کے واسطے، جتنی کتابیں آئیں سب انسانوں کے لیے، جتنے امام آئے سب انسانوں کے لیے، جتنے اللہ کے پیغام آئے سب انسانوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ یہ الہی مشن ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے. جی، انسان کو انسان بنایا جائے. یہ الہی مشن ہے کہ انسان انسان بنے. تو انسان کیسے بنے گا؟ مذہب آ کے اس کو بتائے گا، پڑھائے گا، سکھائے گا، اس کے اندر سے جہالت دور کرے گا، اس کے دماغ میں علم کا چراغ جلائے گا، جبھی وہ انسان بنے گا، ورنہ وہ انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے کہ یہ جو جس کو آپ انسان کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو. دیکھیے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کو اس شکل میں دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں انسان ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ انسان ہو.
اس کے اندر سارے ٹیلنٹس ہیں، اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں۔ دنیا میں جتنی نیکیاں آپ امیجن کر سکتے ہیں سب کے ٹیلنٹس اس کے اندر موجود ہیں، اور دنیا میں جتنی برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں سب کے ٹیلنٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ بدتر سے بدتر کی جو تھنکنگ آپ کی ہو وہ یہ کرتا ہے، اور بہتر سے بہتر جو آپ کے تصور میں آتا ہو وہ یہ کرتا ہے۔ یہ کائنات کا سردار ہے، سب کے سب اس کے غلام ہیں۔ آپ اس کی ہائٹ کو 5 فٹ 10 انچ یا 6 فٹ یا 6 فٹ 2 انچ یا 5 فٹ 5 انچ میں نہ ناپیے، یہ آپ کا بچکانا فیل ہوگا اگر انسان کی ہائٹ کو آپ اس طرح ناپیں کہ یہ 5 فٹ 6 انچ کے ہیں، یہ 5 فٹ 10 انچ کے ہیں، یہ 6 فٹ کے ہیں، یہ 6 فٹ 2 انچ کے ہیں۔ یہ بھول جائیے سب، یہ ہمالیہ سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ آپ اس کے اتنے سے جسم کو دیکھ کے اس کو حقیر نہ سمجھیے، یہ اٹلانٹک اوشن سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ آپ اس کی سولی رنگت کو دیکھ کے یہ نہ کہہ دیجیے کالا کا لوٹا ہے، یہ آفتاب سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ انسان ہے، سردار ہے، مالک ہے۔ یہ شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیر کو دیکھ کے آدمی بھاگتا ہے، سانپ کو دیکھ کے آدمی ڈرتا ہے۔ سانپ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ شیر کیا چیز ہے؟ کھلونے ہیں اس کے جس سے کھیلتا ہے۔ سانپ سے زیادہ زہریلا، شیر سے زیادہ درندہ، کبوتر اور فاختہ سے زیادہ انوسینٹ۔ ساری نیکیوں کی بنیاد یہی، ساری برائیوں کی بنیاد یہی، سارا خیر اسی کی وجہ سے، سارا شر اسی کی وجہ سے، سارے ظلم اسی نے کیے، سارے عدل اسی نے کیے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں اسے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اور وہ، ارے پہلے آپ اپنے کو تو پہچانیے کہ آپ ہیں کیا۔ یہ دنیا بھر کو دیکھنے نکلیے گا کہ اور کیا ہے۔ یہ اتنا سا مخلوق جو ہے آدمی، اور شیر کا نام ہو، شیر کیا کھلونا ہے اس کا؟ سرکس میں اس سے کھیل دکھاتا اور پیسے کماتا ہے، کھاتا خود ہے، اس کو بھی کچھ ٹکڑے ڈال دیتا اتنے کہ وہ زندہ رہے بس۔ تو شیر اس کا کھلونا ہے، شیر کے ذریعے پیسے کماتا ہے۔ سانپ اس کا کھلونا ہے، سانپ کا ناچ دکھا کے پیسے کماتا ہے۔ یہ سب چیزوں سے پیسے کماتا ہے۔ ہاتھی کو بیٹھ کے چلتا ہے، جب گھوڑے پہ چلتا ہے تو لگام لگاتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے اسے۔ اونٹ اس سے بڑا ہے، اس پہ چلتا ہے تو نکیل، لگام میں 2 ہوتے ہیں وہ، اور نکیل میں 1 ہی ہوتا ہے۔ اور ہاتھی اس سے بڑا ہے، جب اس پہ بیٹھتا ہے تو نہ لگام لگاتا ہے نہ نکیل لگاتا ہے، خالی پیر کے انگوٹھے سے چلاتا ہے۔ ہاتھی کے محاوت کا 6-7 برس کا لڑکا پیر کے انگوٹھے سے ہاتھی کو چلایا کرتا ہے۔ دیکھا ہم نے؟ یہ ہے انسان، اس کا نام ہے انسان۔ اتنا مغرور کہ علمان و علفیس کسی کو خاطری میں نہ لائے۔ نہ سمندر اس کے آگے کوئی چیز ہے، نہ پہاڑ۔ سمندر اس کے راستے میں آتا ہے تو اس کے نیچے سے راستہ بنا لیتا ہے، پہاڑ اس کے راستے میں آتا ہے تو کلیجہ برما کے اس کے اندر سوراخ کر کے ادھر نکل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ دنیا میں، پوری دنیا میں گھوم جائیے، پوری دنیا ایک مسجد بھی ہے کوئی جو فرشتوں نے بنائی ہو؟ مکے میں، مدینے میں، کربلا میں، نجف میں جو ہولی سٹیز ہیں ان میں بھی کوئی مسجد ہے ایسی کہ جو کہا جائے صاحب یہ فرشتوں کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ مسجد ملائکہ آگے بنا گئے تھے، جتنی بنائی سب اسی نے بنائی، اور بدتر سے بدتر جگہ کوئی ویران مسجد پڑی دیکھیے تو کبھی آپ نے سنا کہ صاحب وہ پڑوس میں ایک بدماش جن رہتا ہے اس نے ساری پراپرٹی بیچ لی اس مسجد کی، اب کہاں سے مسجد کا مینٹیننس ہو؟ جتنی بیچی ہیں وہ سب اسی نے، جتنی بنائی ہے سب اسی نے، نہ کسی ملک نے بنائی ہے مسجد، نہ کسی جن نے بیچی ہے مسجد۔ تو فرمایا کوئی مسجد کی پراپرٹی کسی جن نے نہیں بیچی، جتنی بیچی ہیں سب انسانی نے بیچی ہیں، اور کوئی مسجد کی پراپرٹی کسی ملک نے وقف نہیں کی، جتنی کی ہیں سب انسان نے کی۔ تو معلوم ہے بنانے والا بھی یہی ہے، بگاڑنے والا بھی یہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، عدل بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ اسی لیے تو مولا علی نے کہا ہے اس انسان کو کہ اَتَّسَمُ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَىٰ عَالَمُ الْأَكْبَرُ۔ اے انسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے؟ جب علی نے دیکھا تب یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ پوری کائنات مل کے عالم اصغر ہے اور انسان عالم اکبر ہے، یعنی کائنات چھوٹا وجود ہے، انسان بڑا وجود۔ صلوات دیتے ہیں۔ سمجھے آپ بات واضح ہوئی؟ کیا ہے یہ؟ مذہب آیا ہے اس انسان کو کنٹرول کرنے۔ جتنی مشینیں ہوتی ہیں اور خاص طور سے جو چلتی ہیں ان میں بریک بھی ہوتے ہیں۔ سائیکل چلتی ہے، سائیکل میں بریک ہوتا ہے، موٹر سائیکل میں بریک ہوتا ہے، کار میں بریک ہوتا ہے، پانی کے جہاز میں بھی بریک ہوتے ہیں، جہاں چاہتا ہے کپتان روک لیتا ہے اسے۔ ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، ایئر بریک کہلاتے ہیں۔ تو بس دیکھیے، اس سے زیادہ سمپل میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، میرے لیے پاسبل نہیں، اس سے زیادہ سمپل۔ زندگی میں مذہب کا یوز کیا ہے؟ وائی، کیوں مذہب کو ہم مانیں؟ اس کا جواب سنیں بچے۔ زندگی میں مذہب کا وہی رول ہے جو آپ کے کار یا موٹر سائیکل میں بریک کا رول ہے۔ اس سے زیادہ سمپل میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے دوست نے نئی کار خریدی تو ہم مبارکباد دینے گئے کہ بھائی اللہ مبارک کرے، آپ نے نئی گاڑی لی ہے۔ وہ سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کیوں خیریت تو ہے؟ نہیں کہنے کیا خیریت ہے، اتنے پیسے لگے، نئی گاڑی خریدی، وہ سنا کمپنی نے اس میں بریک لگا کے بھیجا ہے۔ بتائیے، ہم نے چلنے پھرنے کے لیے کار لی تھی، اس میں بریک بھی موجود ہے۔ تو ان کا کہ اس نے آپ کو پریشان ہوئے، کیا بات ہے؟ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 24 گھنٹے آپ بریک لگائے کھڑے رہیے، کہیں چلیے ہی نا۔ تو آپ چلیے، جائیے، آئیے، جہاں سگنل ریڈ ہو وہاں بریک لگائیے، جہاں کوئی بچہ سامنے آ جائے بریک لگائیے، آپ دوسرے سے یا دوسرا آپ سے ٹکرانے والا ہو تو بریک لگائیے، آپ کو یا دوسرے کو آپ کی وجہ سے خطرہ ہو تو بریک لگائیے، ورنہ راستہ صاف ہو تو آپ چلے جائیے۔ یہ تھوڑی مطلب ہے کہ کار میں بریک کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت بریک ہی لگائے کھڑے رہیے، کہیں جائیے ہی نا۔ جو لوگ کہتے ہیں صاحب ہم آزاد پیدا ہوئے، مذہب ہم کیوں مانیں؟
تو مذہب کیوں مانے کا جواب یہ ہے کہ اس کی کار میں کیوں بریک لگا ہوا ہے؟ بھائی گاڑی جا رہی ہے، بچہ سامنے آیا، آپ نے بریک لگا دیا. کسی نے غلط گاڑی ایسے کاٹی کہ اگر آپ اسی اسپیڈ سے جائیں گے تو ٹکرا جائیں گے، آپ نے بریک لگایا. آپ جا رہے ہیں، سگنل ریڈ ہو گیا، آپ نے بریک لگایا. تو بریک کا یوز جو ہے وہ اس کے موقع ہوتے ہیں جہاں وہ بریک استعمال ہوتا ہے، ورنہ ہر وقت بریک تھوڑی استعمال ہوتا ہے. بس جس طریقے سے کار میں یا موٹر سائیکل میں بریک کا یوز ہے، ویسے ہی زندگی میں مذہب کا یوز ہے. آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ دیکھیے، شوق سے ساری دنیا دیکھیے. جب نامحرم کا چہرہ آئے بریک لگائیے. آپ کو زبان دی ہے، آپ بولیے. جب غیبت آئے جب بریک لگائیے. آپ کو منہ دیا ہے، کھائیے. جب لقمہ حرام آئے بریک لگائیے. سمجھیے بات کو کیا ہے مطلب. اور اس مجلس میں ہزاروں آدمی ایسے بیٹھے ہوں گے جو گاڑی چلانا جانتے ہیں. بریک نہ ہو، آپ گاڑی لے کے کہیں چلے جائیے تو میں جانوں. غیر صاحب، ادر صاحب، بریک ہی نہیں، گاڑی نہیں جا سکتی ہے. ان کا کیا اسٹارٹ نہیں ہو رہی؟ اسٹارٹ ہو رہی ہے، انجن ٹھیک ہے، بریک فیل ہو گئے. تو جب بریک فیل ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں کوئی چلاتا ہے. چل سکتی ہے وہ، ایسا نہیں کہ چلے گی نہیں، مگر کنٹرول میں نہیں رہے گی. فرمایا ہم نے چل سکتی ہے، بریک فیل ہو جانے کے بعد گاڑی چلے گی، ایسا نہیں کہ انجن فیل ہو گیا، مگر گاڑی کنٹرول میں نہیں رہے گی. تو کنٹرول میں نہیں رہے گی تو آپ کے لیے بھی خطرہ ہے، دوسرے کے لیے بھی خطرہ ہے. بس یہی کام مذہب کا ہے کہ انسان چلے گا بغیر مذہب کے، مگر کنٹرول میں نہیں رہے گا. تو عزیزان گرامی، آج کا وقت تو تمام ہو رہا ہے، اور آج کل سے انشاءاللہ، اور یہی میرا رواج بھی ہے، میں پہلے دن کی مجلس میں ہمیشہ تمہید وغیرہ کچھ اپنے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا سبجیکٹ جو ہے اس کا انٹروڈکشن دیتا ہوں. تو اس سال کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ذہن میں نوٹ کر لیجئے: مذہب اور سیاست، ریلیجن اینڈ پالیٹکس. یہ 2004 کے محرم کا، یعنی 1425 ہجری یہ محرم کا، یہ میرا اس مسجد کا سبجیکٹ ہے. وہاں کا سبجیکٹ دوسرا ہے، وہاں کا پیور ریلیجس سبجیکٹ ہے، علی معجزہ انسانیت، جو خواجہ مسجد میں پڑھنا ہوں. اور یہاں کا سبجیکٹ جو ہے وہ دوسرا، ریلیجن اینڈ پالیٹکس. اب میں آپ کو آگے سناؤں گا کہ پالیٹکس نے ریلیجن کے ساتھ کیا کیا اور اس سے دنیا میں کیا ہوا. لیکن ریلیجن کے چہرے میں، مذہب کے چہرے میں کشش ہے، اٹریکشن ہے، اور اس کے اندر صفت یہ ہے کہ یہ اپنی طرف کھینچتا ہے. لیکن اسی صورت میں ہے جب اس کے چہرے پر سیاست کی نقاب نہ ہو، جب اس کی شکل کو ملوکیت و سلطنت و پالیٹکس نے بگاڑا نہ ہو، تب اس کے چہرے میں کشش ہے. اور اگر آپ کو مذہب کی کشش دیکھنا ہے تو اور موقع جانے دیجئے. سب سے نازک موقع پر جہاں مذہب نے اپنی کشش دکھائی ہے اور اپنا اٹریکشن دکھایا ہے، وہ کربلا کے میدان میں عاشور کا سویرا تھا. وہ کربلا کے میدان میں عاشور کا سویرا تھا. عزیزوں، مجھے 3-4 دن اس مجلس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنا ہے، اور وہ کیسر باغ میں ہوگی.
3-4 دن خالی پڑھوں گا، اس لیے کہ وہ ہماری بڑی پرانی جگہ ہے اور لوگ ادھر کم جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ جا سکتے ہیں وہ وہاں ضرور جائیں اور اپنے چراغوں کو بجھنے نہ دیجیے، ان سے بڑی روشنی ہے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا آپ سے وہ یہ کہ اٹریکشن عاشور کے سویرے سے زیادہ نازک حالات دنیا میں کبھی نہیں تھے۔ ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا، لاکھوں کا، اور ایک طرف 72 آدمی تھے۔ جدھر 72 آدمی تھے وہ 3 دن سے پیاسے تھے۔ آپ حساب لگائیے، عشرے کا دن تو چوتھا دن ہوا ان کی پیاس کو۔ بھائی 7ویں کو سویرے سے پانی نہیں تھا، تو 7ویں ایک دن، 8ویں دوسرا دن، 9ویں تیسرا دن، تو اب 10ویں جو آیا وہ چوتھا دن لگ گیا نا پیاس کو۔ تو یہ 3 دن کی پیاس جس لشکر پر گزر چکی تھی اور اب چوتھا دن لگا تھا، 72 تو وہ تھے جو 3 دن کے پیاسے تھے اور چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، اور ان کے سردار نے رات کو اعلان کر دیا تھا کہ تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، میرا کوئی تم پر الزام نہیں ہے، مجھ سے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم جاؤ، میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ تو ان کو اپنے سردار کی پرمیشن بھی ملی ہوئی تھی کہ اگر تم جاؤ تو مجھے تمہارے جانے پر کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی رنج، کوئی ملال نہیں ہے، بلکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ۔ عالی ظرف سردار نے اپنے لشکریوں کو اجازت دے دی تھی کہ جہاں دل چاہے جاؤ، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ ہم سیاست کی دنیا میں صبح سے شام تک دیکھتے ہیں کہ پرانی پارٹیاں چھوڑ کے لوگ حکومت کی والی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں دولت دیکھی ادھر دوڑ گئے، جہاں اقتدار دیکھا ادھر دوڑ گئے، جہاں سرمایہ دیکھا ادھر دوڑ گئے، جہاں خوشحالی دیکھی ادھر دوڑ گئے، جدھر دسترخوان لمبا بچ گیا وہیں ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے۔ یہ دنیا کی سیاست میں روزمرہ ہے، اس کے لیے پڑھنے اور بتانے کی کیا ضرورت؟ کوئی تعجب نہ ہوتا اگر 72 پیاسوں میں سے کوئی ایک ٹوٹ کے اس بڑے لشکر میں چلا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ انسان یہی کہتے ہیں، ارے بھائی پیاس کہاں تک جھیلے آدمی، مجبور ہو گئے تو ادھر چلے گا کہ پانی تو ملے گا۔ ارے بھائی موت کون گلے لگا لیتا ہے خوش ہو کے، ادھر زندگی تھی ادھر چلے گئے۔ ارے بھائی غریبی جہاں ہو کچھ نہ ہو وہاں کون رہتا ہے، ادھر بادشاہت تھی ادھر چلے گئے۔ لیکن حسین مذہب کے چہرے کو بے نقاب دکھا رہے تھے۔ کشش اتنی بڑھی کہ 72 پیاسوں میں کوئی لاکھوں کے لشکر کی طرف نہیں گیا، مگر لاکھوں کے لشکر کا ایک سردار 72 پیاسوں میں آ کے مل گیا۔ عزیزان گرامی، آج پہلی محرم ہو گئی۔ اس مسجد میں عام طور سے لوگوں نے آج محرم کا چاند دیکھا۔ حسین ہمارے گھروں میں مہمان آ گئے، سیدہ کے لال کی صفے ماتم بجھ گئی۔ اے حسین آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سیدہ کے لال، یہ آپ کے غلام آپ کے استقبال کے لیے جمع ہیں۔ بس آج پہلی رات ہے، بس پہلی جھلک دیکھ لیجیے۔ اور صرف وہی نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنے جوان بیٹے کو لیے ہوئے آ رہا ہے، اپنے جوان بیٹے کو لیے ہوئے آ رہا ہے۔
آپ انسانی فطرت پڑھیے. اگر آدمی کسی موقع پر جان دینے پر مجبور ہو جائے تو لڑکے کو پہلے ہٹا دے گا, بیٹا سچویشن یہ آ گئی ہے کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے, تم گھر جاؤ. لیکن جوان بیٹے کو لے کے آنا بتا رہا ہے کہ سچائی کا راستہ سمجھ کے آ رہا. اور جوان بیٹے کو لیے ہوئے آیا تو ہاتھ جوڑ کہتا ہے مولا اس کو اجازت دیجئے, مولا پہلے اس کو اجازت دیجئے. کسی نے کہا حر اپنے سامنے؟ کہا ہاں, میں سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں, میں بھی تو دیکھوں جوان کا داغ کیسا ہوتا ہے. ہاتھ جوڑ کے خوشامد کر کے کسی نہ کسی طرح اس نے اجازت لے لی. اور جب اجازت مل گئی اور بیٹا گیا مقتل میں, اور بہادر باپ کا بہادر بیٹا شان سے لڑا, اور جب لڑ کے زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا. عزیزان گرامی, یہ مذہب ہے جو آخر تک ساتھ دیتا ہے. سیاست وہیں تک ساتھ دیتی ہے جہاں تک اپنا فائدہ ہوتا ہے, جہاں فائدہ ختم ہوتا ہے سیاست پہچانتی نہیں. یہ مذہب ہوتا ہے جو آخر تک پہچانتا رہتا ہے. جب جو حر پہنچے تو دیکھا حسین بیٹھے ہیں, ہاتھوں میں رومال ہے, بیٹے کا سر زانو پہ ہے. ارے مولا آپ آ گئے, ارے آقا آپ آ گئے. کہا حر کیوں نہ آتا, تو تو میرا مہمان ہے. اور جیسے ہی بیٹے نے آنکھیں بند کی, باپ نے چاہا میت اٹھائے, حسین نے روک دیا. ارے کیا غضب کرتا ہے, تیرے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے. اے حر کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا ارے عصر عاشور کو آؤ, ایک جوان کا لاشا پڑا ہے, بوڑھا باپ بیٹھا ہے, علی اکبر کی میت ہے, خیمے سے زینب کبریٰ